أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بادشاہ مصر نے جب اس خواب کی تعبیر اور تدبیر سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق اور علم، دانش و تدبر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا، لیکن آپ کے پیش نظر اصل مسئلہ اب بھی ان غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا جو عوام و خواص کے دل میں پیدا کی گئی تھی۔ آپ نے نہایت عزم و استقلال سے اشارہ فرمایا کہ پہلے اس مقدمے کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اس فیصلے سے قبل قید سے میرا باہر آنا ناسمجھوں کے لیے بڑی آزمائش بن جائے گا اور حاسدوں کو نکتہ چینی کا موقع ملے گا۔ آخر وہ عورتیں طلب ہوئیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی عظمت، عفت، پاکیزگی کی شہادت دی۔ یوسف علیہ السلام قید سے تشریف لائے، لیکن جس طرح قید میں رہ کر آپ نے صبر و تحمل کا ثبوت دیا تھا، باہر نکل کر اپنی انکساری عاجزی اللہ پر بھروسے کے اظہار کے لیے وہ الفاظ فرمائے کہ اپنے نفس کو کوئی بھی اچھا نہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نفس سے بچنے اور ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنے کی اہم تعلیم اس پارے کے آخر اور دوسرے پارے کی ابتدا کا اہم جزو ہے۔ اور بادشاہ نے اپنے خواب کی یہ دانشمندہ تعبیر سن کر کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو بجائے اس کے کہ آپ فوراً ساتھ ہو لیتے، پیغمبرانہ صبر و تحمل اور فراست سے کام لیتے ہوئے آپ نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے، لیکن عوام پر بھی اس واقعے کی اصل حقیقت عیاں ہونا ضروری ہے تاکہ انہیں بھی غلط فہمی نہ رہ جائے۔ جب تک ایسا نہ ہو میرا ساتھ چلنا مناسب نہیں۔ بادشاہ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سمجھ لی کہ ان کو اپنی دانشمندی کا اجر نہیں چاہیے بلکہ پاک دامنی ثابت کرنا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب فرمایا اور اس انداز سے گفتگو کی کہ کوئی راز نہ رہے۔ کہا اے عورتوں، بتاؤ تو تمہارا وہ کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف کو اپنی خواہش نفس کی طرف مائل کرنا چاہا؟ وہ بول اٹھیں اللہ کی قسم ہم نے اس میں کوئی برائی نہ پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق بات تو سب پر ظاہر ہو چکی ہے، در حقیقت میں نے ہی خود اس کو اپنی نفس کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور اس کا ذرہ برابر بھی قصور نہ تھا، بے شک وہی سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس انکشاف حق پر میرا اصرار یہ اس واسطے تھا کہ میرے محسن عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پس پشت
اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور تمام لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا فریب چلنے نہیں دیتا، حق ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ حق ظاہر ہونے کے بعد حضرت یوسف نے انتہائی شان، دلجوئی، انکسار و مبلغانہ انداز سے خود اپنے متعلق یوں فرمایا: اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، بجز اس نفس کے جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ واضح رہے کہ پیغمبروں کی عصمت کا اللہ ضامن ہوتا ہے، وہ بشر ہیں لیکن ان کو نفس مطمئنہ سے نوازا جاتا ہے، وہ اس قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس پر چاہے رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ ان کی دانش مندی کا اور تدبر کا گرویدہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر جب بالمشافہ ان سے بات چیت کی تو حکم دے دیا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں نہایت معزز و معتبر ہو کر رہیں گے، گویا انہیں اپنا وزیر خاص بنایا۔ یوسف نے کہا: اگر واقعی مجھ سے خاص ہی کام لینا ہے تو مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجیے، کیونکہ میں دولت کی حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کا صحیح صرف بھی خوب جانتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی کہ جہاں چاہتے قیام کرتے اور جو چاہتے تصرف کرتے، گویا وہی بادشاہ تھے، بادشاہ برائے نام بادشاہ تھا۔ ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور بھلائی کرنے والوں کا بدلہ ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ حضرت یوسف کے مصر آنے کے متعلق یہاں یہود کے سوال کا جواب بھی پورا ہوا، ساتھ ہی یہ امر بھی واضح کر دیا گیا کہ عزت اللہ ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے۔ پھر جس کو وہ معزز بنانا چاہے اس کا بال بیکا نہیں ہوتا، خواہ کنویں میں ڈال دو یا نفس کے خطرناک جال میں پھانسنا چاہو، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اجر جلوہ میں، یہ ان کا اجر اس دنیا میں تھا، اور آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے، اور مخصوص ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور بھلائی اور نیکی کی راہ اختیار کیے رہے۔ وہاں حضرت یوسف کا کیا مقام ہوگا، یہ مخلوق خدا آخرت ہی میں دیکھے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني
لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں رکوع. کلام اللہ جذبے میں جانے نہیں دیتا. یہاں عام انسان کا دل چاہتا ہے کہ حضرت یوسف کے مدارج اور ان کے جمال باطنی کے تصور میں ڈوب جائے، لیکن کلام اللہ یہاں معاشرت کے اصلاحی پہلو کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس سلسلے میں حضرت یوسف کے بھائیوں کے ذکر سے اصلاح کے طریقہ کار پر روشنی ڈالتا ہے. سخت قحط پڑ چکا ہے جس کے اثرات نہ صرف مصر پر بلکہ دوسرے ملکوں پر بھی پڑے ہیں. مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر سے ملک قحط کے مضر اثرات سے محفوظ ہے اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ غلہ خریدنے کے لیے آتے تھے، اور یوسف کے بھائی کنان سے غلہ لینے کے لیے آئے تو آپ کے پاس پہنچے، بس آپ نے انہیں پہچان لیا اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے. حضرت یوسف نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی بڑی مدارات کی اور قاعدے کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ بھی دیا. آپ کے اخلاق سے وہ اس درجے متاثر ہوئے کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کا ذکر کیا اور خواہش کی کہ اس کے حصے کا غلہ بھی مرحمت ہو. حضرت یوسف نے فرمایا کہ غائب کا حصہ تو نہیں مل سکتا، ہاں اس کو لے آؤ، تم تو میری طبیعت سے واقف ہو چکے ہو، اس کو بھی اسی طرح غلہ دوں گا. اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اب جب آنا تو اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے میرے پاس لیتے آنا، میں اس کا حصہ ضرور دوں گا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ پوری دیتا ہوں اور میں خوب مہمان نوازی کرتا ہوں. حضرت یوسف بھائیوں کی طبیعت اور باپ کی فراست سے خوب واقف تھے، اس لیے یہ بھی فرما دیا لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے ناپ تول یعنی غلہ نہیں، اور تم میرے قریب بھی مت آنا. انہوں نے کہا ہمارے اختیار میں تو نہیں، لیکن ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق کوئی ہیلہ کریں گے، اور اگرچہ باپ کا اسے جدا کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہم یہ کام کر کے رہیں گے. اور ان بھائیوں کے دل میں مزید کشش پیدا کرنے کے لیے اور اپنی اس شفقت مروت سے باپ کو مزید اشارہ دینے کی خاطر اپنے خدمت گاروں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی یعنی جو قیمت انہوں نے ادا کی ہے انہی کے سامان میں رکھ دو. ممکن ہے جب اپنے گھر والوں میں واپس پہنچیں اسباب کھولیں تو اس کو پہچان لیں، اس طرح شاید وہ پھر آ جائیں. غرض جب وہ لوگ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو بولے اے باپ، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا، بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ بھر لائیں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کے محافظ ہیں. حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں اس پر تم کو یوں ہی امین سمجھ لوں جیسے اس سے قبل اس کے بھائی پر تم کو امین دیکھ چکا ہوں. تم پر کیا اعتماد، تمہاری حفاظت میں تو نہیں البتہ خدا کی حفاظت میں اس کو دیتا ہوں. بس اللہ ہی سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہی ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی پونجی یعنی رقم پائی جو انہوں نے واپس کر دی گئی تھی. یہ دیکھتے ہی وہ بولے اے باپ، ہم کو اور کیا چاہیے، ہماری یہ رقم بھی تو ہم کو واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے. یا یہ مراد ہے کہ بادشاہ کے لیے اس کا دینا آسان ہے، ہم کو آسانی سے ایک حصہ اور مل سکتا ہے تو کیوں نہ لیں. رقم واپس کرنے کی حکمتوں میں غالباً بھائی کی حفاظت بھی منظور تھی،
وہی ہوا اور انہوں نے دل سے ان کی نگہبانی کا ارادہ کیا۔ حضرت یعقوب نے کہا میں تمہارے ساتھ اس کو ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم پختہ عہد خدا کا نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور میرے پاس خیریت کے ساتھ واپس لے آؤ گے، بجز اس صورت کے کہ تم سب ہی کہیں گر جاؤ۔ پھر جب سب نے ان کو عہد دیا، قول و قرار کر چکے، تو آپ نے کہا ہمارے قول و قرار پر اللہ ہی نگہبان ہے، ہم یہ معاملہ اسی کے حوالے کرتے ہیں، وہی کارساز محافظت کرنے والا ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ رخصت کیا اور کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور ہر چند میں تم کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں، لیکن میں تم کو اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، تم کو اسی کی ضمانت میں دیا ہے، بے شک اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور تم بھی اسی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت بالا میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف نے بھائیوں کی طبیعت کی مناسبت سے کچھ لالچ، کچھ تنبیہ فرمائی تھی، اور اپنے باپ کے لیے کچھ اشارہ اس بات کا دیا تھا کہ وہ بنیامین کو بھیجنے میں متردد نہ ہوں، اسی طرح اس آیت میں ان تینوں امور کا لحاظ ہے۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کو متنبہ فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں۔ لالچ کا پہلو ان کے لیے یہ تھا کہ نظر بد سے محفوظ رہیں، جس کا اس زمانے میں عام چرچا تھا۔ دوسری اصل حکمت یہ تھی کہ وہ اپنے لڑکوں کی طبیعت کو جانتے تھے۔ یوسف کے دربار کے 6 ہی دروازے ہیں، جیسا کہ لڑکوں نے بتایا تھا۔ چونکہ ان سے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کو کہا گیا ہے، اس لیے 2 ساتھ داخل ہوں گے اور بنیامین تنہا رہ جائے گا۔ بنیامین میں یوں بھی رقیق القلب ہے اور بھائی یوسف کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی اس کو ان کی یاد آئے گی اور دروازے میں داخل ہونے کے بجائے وہ دروازے پر رونے لگے گا۔ یہ امر یوسف کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، وہ اس کو پہچان لے گا۔ حسن یہ تدبیر بتائی لیکن بھروسہ اللہ ہی پر کیا اور توکل کا پھل پایا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کیے اس کے کرم کے منتظر تھے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اس کی طرف لطیف اشارہ موجود ہے، لیکن ان امور سے اکثر لوگ واقف نہ تھے۔ اور جب یوسف کے دربار میں مختلف دروازوں سے جس طرح انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا داخل ہوئے تو ان کے باپ کا ارمان پورا ہو گیا، لیکن وہ ان کو تقدیر الہی سے بچا نہ سکتے تھے۔ البتہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ انسان کو اپنی سی تدبیر کرنا چاہیے اور نتائج کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب نے جو کیا وہی کیا جو ایک عارف باخبر کو کرنا چاہیے۔ ہر چند اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، اس کی بنا پر ان پر حقیقت روشن ہو چکی تھی، لیکن نہ بندگی کا تقاضا یعنی تدبیر چھوڑی، نہ زبان کھولی، نہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواں رکوع. حضرت یعقوب نے جو تدبیر کی تھی وہ خدا کے حکم سے پوری ہوئی. جب مختلف دروازوں سے یہ بھائی داخل ہوئے تو دو دو ساتھ ہو گئے. بنیامین کو تنہا ایک دروازے سے داخل ہونا پڑا. ان پر بے ساختہ بھائی کی یاد میں گریہ طاری ہو گیا. یوسف نے ان کو بھائیوں سے الگ بلایا، ان کا حال پوچھا، اطمینان دلایا. اس طرح بھائی پاس آ گیا. اب انہیں ماں باپ کو پاس بلانے کا خیال آیا تو وہ حضرت یعقوب کا یہ اشارہ پا گئے کہ بندے کو تدبیر سے غافل نہ ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے بھی ایک تدبیر کی جس کا ذکر اس رکوع میں آتا ہے. اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور یہ راز کی بات اسے بتا دی. کہا میں ہی تمہارا حقیقی بھائی ہوں. بس جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں، تم کو تکلیفیں دیتے رہے یا راستے بھر تان و تشنیع کرتے آئے، اس پر غمگین مت ہو. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا وقت کاٹ دیا. چنانچہ ایک چاندی کا پیالہ بنیامین کو بتا کر سامان میں رکھوا دیا. جب قافلہ چلا اور کچھ دور نکل گیا تو ایک شخص کو بھیج کر ان کو کہلوایا گیا کہ تم چور ہو، غیر کا سامان چھپاتے اور بیچتے ہو. انہوں نے صفائی پیش کرنا چاہی، لیکن یہ بھی کہہ گئے کہ ہم میں سے جس کے پاس یہ پیالے نکلے تو شریعت ابراہیمی کے مطابق اسے اس کے بدلے میں غلام بنا لیا جائے. اس طرح انہوں نے تو اپنی سزا تجویز کر دی. اللہ کا حکم یوں ہی پورا ہونا تھا، ورنہ مصر میں چور کی یہ سزا رائج نہ تھی اور اس کے تحت بنیامین کو روکا نہ جا سکتا تھا. ان امور کی طرف آئندہ آیات میں اشارہ ہے. بس جب ان کا سامان تیار کر دیا تو بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. پھر جب پیالے کی تلاش ہوئی، لوگوں کو ان بھائیوں پر شبہ ہوا کیونکہ یہی حضرت یوسف کے پاس رہتے تھے. یہ کچھ دور جا چکے تھے. چنانچہ ایک پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلے والو ٹھہرو، تم لوگ یقیناً چور معلوم ہوتے ہو. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے جو ہم کو چور بتاتے ہو؟ وہ بولے، شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کو لے آئے گا اس کے لیے ایک بوجھ اونٹ کا غلہ ہے. اگر تم تلاش کر دو تو یہ انعام پاؤ گے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا، خدا کی قسم تم جانتے ہو ہم تمہارے ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد پھیلائیں، چوری کریں، اور نہ ہم کبھی چور تھے. وہ بولے، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی کیا سزا ہو جس نے تم میں سے چوری کی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں وہ پیالہ ملے وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی شریعت ابراہیمی کے مطابق 1 سال تک غلامی میں رہے گا. اپنی شریعت میں ہم چوروں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. چنانچہ لوگ انہیں یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کی تھیلیاں دیکھنی شروع کی. پھر اس کو اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے ڈھونڈ نکالا. یوں ہم نے یوسف کو تدبیر بتائی، ورنہ بلا تائید خداوندی وہ ہرگز اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے روح سے روک نہ سکتے تھے. بھائیوں کے منہ سے خود ہی سزا مقرر کرا دی. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ان مدارج کی کوئی گنتی اور کوئی حساب نہیں اس دنیا میں.
ہر ایک عالم سے بڑھ کر ایک عالم موجود ہے۔ قبل اس کے کہ بنیامین جس کے تھیلے سے پیالہ نکلا وہ کچھ بولے یا کہے، اس کے بھائی خود ہی کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کے حقیقی بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ تو یوسف نے بجائے اس اتہام کے جواب دینے کے خاموشی اختیار کی اور ان پر حقیقت حال ظاہر نہ کی، اور اپنے جی میں کہا تم بڑے بد اتوار ہو، سراپا شر ہو، تم نے بہت غلط موقف اختیار کیا ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے اے عزیز، اس بنیامین کا باپ ضعیف اور معمر ہے، وہ اس کی جدائی کی تاب نہ لا سکے گا، بس ہم میں سے ایک اس کی جگہ رکھ لیجئے، اس کو جانے دیجئے، یہ آپ کا احسان ہوگا، ہم تو آپ کو بہت احسان کرنے والا پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی کسی اور کو پکڑ لیں، یعنی اگر ہم مجرم کی جگہ بے قصور کو پکڑ لیں تب تو ہم بڑے بے انصاف ٹھہریں گے، قانوناً بھی اور تمہاری نظر میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 10واں رکوع۔ پھر جب وہ ان سے نا امید ہوئے کہ وہ بنیامین کو چھوڑ دیں گے تو علیحدہ آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے۔ یہودا جو ان میں سب سے بڑا تھا بولا
کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا کہ اس کو واپس لانا، اور اس سے قبل جو کچھ یوسف کے حق میں تم ظلم کر چکے ہو وہ بھی تم جانتے ہو؟ سو میں تو اس ملک سے ہرگز نہ ٹلوں گا جب تک میرا باپ مجھے یہاں سے واپس آ جانے کی اجازت نہ دے، یا اللہ تعالیٰ ہی میرے حق میں فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مجھ کو یہاں چھوڑ دو اور تم لوگ اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور ان سے کہو کہ اے ہمارے باپ، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم نے تو وہی کہا تھا جو ہم جانتے تھے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ جو ہونے والی بات تھی ہو کر رہی، یعنی بنیامین کے ساتھ جو صورت پیش آئی وہ تو ہمارے قیاس و گمان سے باہر ہے۔ بہرحال اس معاملے میں ہم بے قصور ہیں، اور اگر آپ کو اب بھی یقین نہ آئے تو آپ اس بستی کے لوگوں سے جس میں ہم تھے دریافت کر لیں، اور اس قافلے کے لوگوں سے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں معلوم کر لیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں بالکل سچے ہیں، یعنی جو آپ سے اقرار کیا تھا اس میں کوتاہی نہ کی، اور جو واقعہ ہے وہ سچ سچ بیان کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بات بنا لی۔ بہرحال میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اس سے لو لگائے رہوں گا۔ اب صبر ہی بہتر ہے، تم سے نہ شکوہ ہے نہ گلہ، صبر جمیل نتیجہ لائے گا۔ شاید اللہ ان سبھی کو میرے پاس پہنچا دے، بے شک وہ بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ ہرچند حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بھائیوں کی بنائی ہوئی بات ہے، لیکن بھائیوں کا یہ کہہ دینا کہ اس کا بھائی چور تھا، اس کے الزام کو قبول کرنا تھا، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارا بھائی چور نہیں، پیالہ کسی اور نے رکھ دیا ہوگا۔ اس کا رنج حضرت یعقوب کو بہت ہوا۔ یوسف کی بھی پھر یاد تازہ ہو گئی۔ ہائے یوسف زبان پر آیا، اور ان سے منہ پھیر لیا، یا ان کے پاس سے اٹھ کر الگ بیٹھ بیٹھے اور بولے، ہائے افسوس یوسف پر، اور ہر چند زبان پر شکوہ نہ تھا، لیکن روتے روتے غم سے آنکھیں سفید، بے رونق یا بے نور ہو گئی۔ بس اس روح فرسا صدمے سے وہ اپنے کو گھلائے ڈالتے تھے۔ بیٹوں نے جب باپ کی حالت دیکھی کہ زبان سے نہ شکوہ ہے نہ شکایت، دل ہی دل میں گھٹتے رہتے ہیں، تو الٹے باپ ہی کو پر بگڑ کر بولے، کہا خدا کی قسم تم تو مسلسل یوسف ہی کی یاد میں لگے رہو گے، یہاں تک یا گھل جاؤ گے یا ہلاک ہی ہو جاؤ گے، یا غم سے جاں بلب ہو جاؤ گے یا جاں بحق ہو جاؤ گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، کہا میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنا اضطراب و غم اپنے اللہ ہی سے سناتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دل میں کہا، مجھے یقین ہے کہ یوسف کا خواب سچا ہوگا، یوسف ضرور ملے گا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ نے اس سے بھی مجھے باخبر رکھا ہے۔ مجھے صبر کی کیا تلقین کرتے ہو، اپنے اعمال سنوارو۔ اچھا ہے بیٹو، یوسف کے متعلق غلط بیانیوں پر اڑے نہ رہو، جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ اللہ کے کرم اس کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور اللہ کے فیضان رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو حق کو چھپانے والے منکر ہیں، ان کے قلوب رحمت الہی کی ان حیات بخش ہواؤں کی تازگی سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ پھر عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے پاس واپس آئے کہ بنیامین کا پتہ معلوم کرنا تھا اور غلہ بھی لینا تھا۔ عرض کی کہ ہم اپنا سب اثاثہ بیچ چکے ہیں، قحط سے ہماری حالت خراب ہے، اگر کچھ غلہ اس ناقص قیمت کے بدلے میں جو ہمارے پاس ہے عنایت ہو تو یہ آپ کا کرم ہوگا۔ پہلے بات چیت غلے کے متعلق کی کہ اگر مناسب ہو تو پھر بھائی بنیامین کے متعلق درخواست کریں۔ پھر جب وہ اس عزیز مصر یوسف کے پاس پہنچے تو عرض کی، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر بڑی مصیبت پڑی ہے، اور ہم لوگ قحط سے مر رہے ہیں۔ رہا سہا سامان بیچ کر ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمیں غلہ پورا عنایت کریں، اور قیمت کو نہ دیکھیں، رعایت کے طور پر ہم پر خیرات کریں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ گھر والوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے، تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جب تم کو سمجھ نہ تھی؟ بھائیوں کی نظروں کے سامنے یوسف کے لڑکپن کی تصویر گھوم گئی۔ یوسف کو بغور دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے، یہ میرا بھائی ہے۔
واقعی اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہم کو اس عزت کے ساتھ ملایا اور جدائی کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے بے شک یوسف تم ہی کامیاب رہے، خدا کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ بھائی اپنی غلطیوں پر نادم ہوئے۔ حضرت یوسف سے بھائیوں کی شرمندگی بھی دیکھی نہ گئی۔ فوراً فرمایا اب اس بات کو چھوڑ دو، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، میری طرف سے تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، میں تمہاری سب غلطیاں پہلے ہی سے معاف کر چکا ہوں۔ آج اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تم کو معاف فرمائے، اور وہ تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے، لیکن ابھی میرے باپ وہاں ہیں جو میری یاد میں بے تاب ہیں، انہوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے، میں تم کو پھر ان کے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، کھویا ہوا نور مل جائے گا، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11واں رکوع۔ ادھر حضرت یوسف کے بھائی پیراہن یوسف لے کر مصر سے روانہ ہوئے، ادھر شام میں حضرت یعقوب نے ان کے پیراہن کی خوشبو محسوس کی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ وہی حضرت یوسف کنویں میں تھے، لیکن آپ نے اس طرح کا کوئی کلمہ نہ فرمایا۔ انہی کیفیات کو نبی کے ساتھ معجزہ اور اولیاء کے ساتھ کشف و کرامت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم باور کرو اور مجھ کو ہنوز بہکا ہوا نہ کہو تو میں تم کو بتاؤں کہ میں پیراہن یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ان کے گھر والے یہ چیز سمجھے یہ سب محبت کی وارستگی ہے۔ آخر خوشبو اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، وہ حق ثابت ہوئی۔
آنکھ میں نور بھی آیا، نور چشم کو بھی پایا، اور خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو وہاں شام میں ان کے باپ نے کہا، اے گھر والو، اگر تم مجھ کو یہ نہ سمجھو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ گھر والے یا گرد و پیش کے لوگ بولے، خدا کی قسم، تم تو اپنے اسی پرانے خیال میں پڑے ہو، یوسف اب کہاں؟ یہ تمہارا اپنا وہم ہے جو خوشبو بن کر دماغ میں سما رہا ہے۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پیراہن یوسف لے کر آ پہنچا اور اس نے وہ کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا تو ان کی بصارت واپس آ گئی، وہ بینا ہو گئے۔ فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو؟ پھر مجھے یہاں بھی یوسف کے پیراہن کی خوشبو محسوس ہوئی۔ بات یہ ہے کہ میں خدا کے حکم سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹے بولے، اے ہمارے باپ، ہمیں معاف فرمائیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بخشوائیے، بے شک ہم سے بڑی خطائیں ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ذرا توقف کرو، وقت دعا بھی آتا ہے۔ میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بعض مفسرین نے ان قریب سے قبولیت کا وقت شب جمعہ یا تہجد مراد لیا۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، آپ سب مصر میں قیام فرمائیے، انشاءاللہ آپ یہاں سکون پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کی پیشوائی کے لیے سرحد مصر تک گئے، ان کا استقبال کیا اور مصر میں بے کھٹکے داخل ہونے کی درخواست کی۔ ان کو تخت پر بٹھایا، لیکن اس زمانے کے دستور کے موافق آپ کے والدین، بھائی سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً جھک گئے، جسے سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے، یا حقیقی طور پر سجدہ ہی کیا، یعنی زمین پر پیشانی رکھی۔ تعظیم کے لیے زمین پر پیشانی رکھنا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت محمدی میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور اس طرح اپنے پاس تخت پر بٹھا کر ان کی تعظیم کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس وقت ان سے یوسف کے صبر و استقلال اور نبوت پر فائز ہونے کی تعظیم کروانا تھی، اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف نے ماں باپ بھائیوں کی اس تعظیم کو اپنی بڑائی کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی طرف محمول فرمایا اور کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی عاجزی اور اللہ کے احسانات یاد آنا شروع ہو گئے، اور اللہ نے تو مجھ پر اس وقت بھی کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا، اور آج آپ سب کو ہمارے قدیم گاؤں سے لے آیا۔ اور یہ اس کے بعد ہے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے بڑی خوش تدبیری سے کرتا ہے، بے شک وہ بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے، ہر چیز اس پر ظاہر ہے اور اس کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ پھر وہی یہ خوب جانتا ہے کہ کس بات کو کس طرح کرنا انتہائی مناسب ہے۔ جذبہ شکر گزاری کا اظہار جاری ہے، اور یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 10واں دعا ہے، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور امور مملکت اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ یہاں دنیا میں تو نے عزت بخشی ہے، مجھے اسلام سے نوازا ہے، اپنی رضا پر رہنے کی توفیق دی ہے۔ اب میرا خاتمہ بھی بالخیر فرما اور مجھے آخرت میں بھی نیک بختوں میں جگہ دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس تو کھڑے نہ تھے جب برادران یوسف اپنی باتوں پر متفق ہو رہے تھے، باہم مشورے اور تدبیریں کر رہے تھے، اور وہ سازشیں بھی کر رہے تھے، مگر آپ ان تمام واقعات کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ بات خود آپ کی نبوت اور رسالت کی روشن دلیل ہے۔ اور اے حبیب، آپ غمگین نہ ہوں، اکثر لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ کتنا ہی چاہیں وہ لوگ آپ کی صداقت پر باور نہ کریں گے، اور آپ کے باور پر باور کرنا یہی ایمان ہے۔ بہرحال وہ نہیں مانتے، نہ مانیں۔ آپ ان سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ تو مانگتے نہیں۔ یہ قرآن تو اور کچھ نہیں
بس دنیا جہان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سو آپ نے نصیحت و فہمائش فرما دی اور فرماتے رہیں گے، ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں رکوع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کفار کے ماننے نہ ماننے، ایمان لانے نہ لانے سے آزردہ خاطر نہ ہوں۔ یہ لوگ آیات سن کر، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ان کی نظریں حقیقت شناس نہیں، ان کے دل حق کے متلاشی نہیں۔ اپنے ذوم میں انہوں نے وصول اللہ کی راہ پالی ہے، فی الحقیقت وہ کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں سرگرداں ہے۔ بہرحال آپ درس توحید دیتے رہیں، نغمہ توحید سے وہی سرشار ہوں گے جن کو توفیق ہدایت نصیب ہے۔ کافر و مشرک نافرمانی کا خمیازہ خود بھگتیں گے۔ یہ قرآن تو مومنوں ہی کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اور اے رسول، یہ آپ کا کہنا کیا سنیں گے؟ ان کا تو یہ حال ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے، توحید کا سبق نہیں لیتے، حقیقت سے منہ پھیرے چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ساتھ ہی شرک بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیا یہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ خدا کے عذاب محیط میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا انتظام کر لیا ہے کہ ہر آفت سے بے خوف و بے فکر ہو جائیں؟ اگر عذاب الہی سے واقعی محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت، یعنی دین اسلام۔ آپ فرما دیجئے، یہ دین اسلام ہی میری راہ ہے، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف، توحید خالص کی طرف جانے کا طریقہ بتاتا ہوں اور حق و صداقت کی پوری بصیرت پر ہوں، میں بھی اور میرے پیرو بھی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہے اور میں شریک ٹھہرانے والوں میں نہیں ہوں۔ صداقت کی اسی بصیرت کی برکت ہے کہ میرے تصور ذات و صفات میں شرک کا شائبہ تک نہیں۔ اور اے رسول، آپ سے قبل ہم نے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی نبی چن کر بھیجے تھے جو حق و باطل میں امتیاز کرنے والے، انس میں زندگی بسر کرنے والے تھے، صاحب ارادہ لوگ تھے، فرشتہ نہ تھے، جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے ان کا انکار کیا اور تخریب میں لگے رہے، ان کا کیا حشر ہوا؟ کیا یہ لوگ زمین پر گھومے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا رہ چکے تھے؟ انہیں دنیا میں کچھ عیش و طرب کی گھڑیاں میسر نہیں، لیکن وہ آخرت کی کامیابیوں سے محروم رہے۔ اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کے فرمان بجا لاتے ہیں،
کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اگلوں کی طرح ہمارے نبی کو جھٹلانے پر آمادہ ہو؟ یاد رکھو کہ یہ تکذیب تمہیں عذاب الہی میں مبتلا کر دے گی۔ خدا کی طرف سے مواخذہ ضرور ہوتا ہے، وہ اس میں تاخیر ہو جائے۔ بعض اوقات تو حکمت خداوندی کے پیش نظر اتنی تاخیر ہو گئی کہ بعض پیغمبروں میں بظاہر نا امیدی کی جھلک سی پیدا ہو گئی۔ اگلے لوگوں کو بھی مہلت دی گئی تھی، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے کہ نہ جانے منکروں پر کب عذاب آئے گا، اور مشرکین اور مذبذبین یہ گمان کرنے لگے کہ انبیاء کرام سے ان کی نصرت کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صحیح نہ نکلا، اسی وقت ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ پھر جن کو ہم نے عذاب سے بچانا چاہا بچا لیا، یعنی ایمان والوں کو، اور گناہ گاروں سے ہمارا عذاب پھرا نہیں کرتا، وہ اس میں گرفتار کیے گئے اور اپنی سزا کو پہنچے۔ یہ احسن القصص ہے، اس میں چشم بینا کے لیے بڑی عبرت ہے۔ بے شک ان کے حالات میں سمجھ بوجھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس سے پیغمبروں کی پاکیزہ ذہنیت اور عام لوگوں کی حالت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ان سے انسان کو سبق لینا ہے کہ ہدایت پائے، اور یہ قرآن کو انسان کی اپنی بنائی ہوئی بات تو ہے نہیں، بلکہ تمام پہلی صداقتوں کی تصدیق کرنے والا اور ہر ضروری بات کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو ہدایت و رحمت ہے۔ یہ سورہ اس انداز سے ختم ہوا کہ قصے کا نچوڑ لب لباب 4 لفظوں میں بیان کر دیا گیا: تصدیق، وضاحت، ہدایت، رحمت۔ اور یہی قرآن کے امتیازات ہیں۔